بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے پارٹ 6 میں خوش آمدید۔ دوستو، سلطان نور الدین زنگی بھی بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد نہ کرا سکے۔ 1145 میں یورپ میں ایک مرتبہ پھر دوسری صلیبی جنگ کی آگ بھڑکا دی جاتی ہے اور پوپ بذات خود تمام یورپی بادشاہوں کو خطوط لکھ کر ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آئیں اور صلیبی جنگ کا علم اپنے ہاتھ میں لیں۔ جرمنی اور فرانس کے بادشاہ کانریڈ اور لوئی اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ اس صلیبی جنگ کی قیادت پر راضی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کئی چھوٹے چھوٹے بادشاہ اور نواب بھی اس لشکر میں شامل ہوتے ہیں اور قسطنطنیہ کی جانب پیش قدمی کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 9 لاکھ کا لشکر تھا۔ جب یہ لشکر قسطنطنیہ کے آس پاس پہنچتا ہے تو اتنی تباہی مچاتا ہے کہ خود قسطنطنیہ کے لوگ اس سے پناہ مانگنے لگتے ہیں۔ بازنطینی سلطنت ان سے درخواست کرتی ہے کہ یہ جلد از جلد ایشیائے کوچک میں داخل ہو جائیں اور فلسطین کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں۔ سلطان مسعود سلجوق کے جو الپ ارسلان کی اولاد میں سے تھے، اس صلیبی لشکر کو روکنے کے لیے دیوار چین بن کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت مسلمان دنیا کی صورتحال یہ تھی کہ ایشیائے کوچک اور اناطولیہ میں سلجوق حکمران تھے اور بغداد اور دمشق کی طرف زنگی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ یہ دونوں ترک قومیں تھیں اور دونوں ہی امت مسلمہ کے دفاع میں اپنی تلواریں بے نیام کر چکی تھیں۔ سلجوق قسطنطنیہ آنے والے تمام راستوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور صلیبی فوج کو ان علاقوں سے گزرنے کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ 9 لاکھ کا جمع غفیر جب اناطولیہ کے علاقے میں پہنچا تو سلطان مسعود سلجوق بھوکے شیروں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے۔ اس قدر کشت و خون ہوا کہ 9 لاکھ کے لشکر میں سے تقریباً 6 لاکھ صلیبی صرف اناطولیہ ہی میں کاٹ دیے گئے۔ کانریڈ اور لوئی کے لشکروں کا اس قدر جانی و مالی نقصان ہوا کہ اس کے بعد ان کی ہمت اور حوصلہ ہی جواب دے گیا اور وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر بیت المقدس شریف پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ یروشلم پہنچ کر یہ دونوں بڑے بادشاہ آپس میں گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر روئے اور اپنی فوج کی تباہی پر ماتم کیا۔ دوستو، دوسری صلیبی جنگ کی ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ کو شروع کرنے سے پہلے اس کا کوئی ہدف طے نہیں کیا گیا تھا۔ پہلی صلیبی جنگ کا مقصد تو یہ تھا کہ بیت المقدس شریف کو مسلمانوں سے آزاد کرایا جائے، مگر دوسری صلیبی جنگ کی آگ تو بھڑکا دی گئی، لیکن اس 9 لاکھ کے لشکر اور تمام بڑے بڑے جرنیلوں کے پاس کوئی واضح مقصد نہ تھا کہ کس پر حملہ کرنا ہے۔ جب اتنی بڑی مہم، اتنا خرچ اور اتنی بڑی فوج کو حرکت میں لایا جائے اور سامنے کوئی واضح ہدف بھی نہ ہو تو بہت جلد ہی فوج میں مایوسی پھیل جاتی ہے۔ چنانچہ اپنی اپنی فوج کی اتنی تباہی کے بعد ان دونوں بادشاہوں کا بھی یہی حال تھا۔ مجبوراً صلیبیوں کی طرف سے یہ ارادہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ اور کوئی ہدف نہیں ہے لہٰذا دمشق پر ہی حملہ کر دیا جائے۔ جب دمشق پر حملہ کرنے کے لیے محاصرہ کر لیا جاتا ہے تو سلطان نور الدین زنگی کو اطلاع ہوتی ہے۔ وہ بجلی کی تیزی سے پہنچتے ہیں اور صلیبی فوج پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دمشق پر اس وقت نور الدین زنگی کے مخالف سردار کی حکومت تھی۔ اس کے باوجود صلیبیوں نے دمشق پر حملہ کیا تو نور الدین زنگی صلیبیوں کی سرکوبی کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ صلیبیوں پر ان کی اتنی دہشت تھی کہ صرف 4 دن میں ہی وہ دمشق کا محاصرہ اٹھا کر واپس لوٹ گئے۔ اس طرح دوسری صلیبی جنگ یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں اس سے زیادہ ناکام اور شرمناک شکست صلیبیوں کو کبھی نہیں ہوئی۔ صرف 4 دن کی مہم کے لیے انہوں نے اپنے لاکھوں فوجی مروا ڈالے اور اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیا اور بغیر کچھ حاصل کیے ہی واپس لوٹ گئے۔ دوستو، اس زمانے میں جب مصر میں فاطمی خلافت بہت کمزور ہو گئی تو صلیبی اس کی طرف بھی دیکھنے لگے۔ صلیبیوں کا ارادہ تھا کہ اسکندریہ پر حملہ کرتے ہوئے پورے مصر پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس طرح ایک طرف تو شام کا صوبہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلتا دکھائی دے رہا تھا اور دوسری طرف مصر بھی اب صلیبیوں کے نشانے پر تھا۔ فاطمی خلافت اس وقت آپس میں شدید انتشار کا شکار تھی۔ یکے بعد دیگر مختلف بادشاہوں کو محل کے اندر ہی قتل کیا جا رہا تھا۔ محلاتی سازشوں کے باعث مصریوں میں یہ صلاحیت ہی نہ تھی کہ وہ صلیبیوں کا مقابلہ کر سکتے۔
اس خطرے کے پیش نظر کہ صلیبی مصر پر چڑھائی کریں گے، خلیفہ نے نور الدین زنگی سے درخواست کی کہ ایک لشکر بھیجا جائے کہ جسے مصر کی حفاظت کے لیے وہاں متعین کیا جا سکے۔ لہٰذا نور الدین زنگی نے اپنے بہترین سپہ سالار اسد الدین شیرکوہ کو، جو نجم الدین ایوب کے بھائی تھے، ان کو ہونہار بھتیجے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مصر روانہ کیا۔ اسد الدین شیرکوہ نے اپنے بھتیجے کی تربیت اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی امت مسلمہ کے ایک نئے جرنیل کی حیثیت سے ابھر رہے تھے۔ دوستو، کچھ عرصے کے بعد اسد الدین شیرکوہ کا مصر میں ہی انتقال ہو جاتا ہے اور ان کی جگہ صلاح الدین ایوبی فاطمی سلطنت کے وزیر اعظم منتخب کر لیے جاتے ہیں۔ مصر کے لیے خطرہ تو ٹل جاتا ہے، لیکن اس دور میں بھی فاطمی خلافت اس قدر کمزور ہو جاتی ہے کہ اس کا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی جب دیکھتے ہیں کہ فاطمی خلافت کو آگے برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی تو اس میں امت مسلمہ کو شدید نقصان پہنچے گا، اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے یہ ضروری بھی تھا کہ شام اور مصر کو اکٹھا کر دیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے مصر کی خلافت کو ختم کرتے ہوئے اس کو زنگی سلطنت میں شامل کر دیا۔ اب نور الدین زنگی عراق، شام اور مصر کے سلطان بن کر مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ ظہیر احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔